قاری عبداللہ لوگوں کو تلقین کرتے رہتے کہ اپنے بچوں کی شادیاں سادگی سے کیا کرو تاکہ غریب لوگوں پر بوجھ نہ پڑے، لیکن جب چودھری فتح داد نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو اس پر خوب پیسہ ضائع کیا۔ تو قاری صاحب نے اسے خدا کا خوف دلایا تو چودھری فتح داد کو بہت برا لگا۔ قاری صاحب کی 2 جوان بیٹیاں تھیں تو چودھری فتح داد نے رازداری کے ساتھ ان کے رشتے اپنے جاننے والے دوست کے بیٹوں سے کروا دیے، اور نکاح والے دن قاری صاحب نے 4 لوگوں کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ لیکن جب بیٹیاں دلہنیں بنی بیٹھی تھیں کہ اچانک باہر 1000 افراد کے ساتھ باراتیں آ گئیں، اور قاری صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو شفق آسمان پر چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ قاری عبداللہ عصر کی نماز پڑھا کر ابھی ابھی گھر واپس آئے تھے۔ ان کے پڑوس میں بلا کا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ پڑوسی نظام الدین کی بیٹی کی آج شادی تھی۔ زور زور سے بجتے ہوئے گانوں نے پورے گاؤں میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ عجیب گہما گہمی سی تھی، مگر قاری عبداللہ نے اس منظر کو بڑی ناپسندیدگی سے دیکھا۔ انہیں شادی بیاہ پر ہونے والے ایسے ہلے گلے اور بلا دریغ پیسے کے ضیاع سے بے حد افسوس ہوتا تھا۔ خاموشی سے چلتے ہوئے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی ان کی دونوں بیٹیاں لپک کر ان کے پاس آئیں۔ قاری عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عالیہ اور سعدیہ دونوں میں ہی عمر کا بہت کم فرق تھا۔ دونوں ہی جوان تھیں اور شادی کے لائق بھی۔ ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے قاری عبداللہ کے چہرے پر پریشانی کے سائے سے لہرانے لگے۔ انہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کی بے حد فکر تھی۔ ابو، آپ کے لیے پانی لاؤں؟ عالیہ نے ان سے پوچھا۔ نہیں ابو، پہلے آپ میرے ہاتھ کی چائے پئیں گے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ یہ سعدیہ تھی، چھوٹی اور لاڈلی۔ قاری عبداللہ مسکرا دیے۔ انہی دونوں کی وجہ سے تو ان کے گھر میں رونق تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہی بیٹیوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں کیسی تباہی آنے والی تھی۔ اس پوری رات ہی پڑوس میں ہونے والی شادی کے ہنگامے نے قاری عبداللہ کو سونے نہ دیا۔ قاری عبداللہ کی دونوں بیٹیاں کچھ دیر شادی میں شرکت کر کے واپس آ گئی تھیں۔ یوں ہی کروٹیں بدلتے ہوئے عبداللہ کی رات گزر گئی۔ اگلی صبح وہ وقت سے پہلے ہی فجر کے لیے بیدار ہو گئے۔ وہ مسجد کے امام بھی تھے، اسی وجہ سے محلے کے لوگ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ وہ تھے بھی عزت کے لائق۔ صاف شفاف چہرے پر سجی ہوئی داڑھی اور ماتھے پر لگا سجدوں کا نشان ان کے چہرے کے نور میں اضافہ کرتا تھا۔ اس دن دوپہر میں وہ بچوں کو مسجد میں قرآن پاک پڑھا رہے تھے جب اچانک انہیں مسجد کے دروازے پر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ قاری عبداللہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو 2 آدمی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ دونوں شکل سے ہی چھٹے ہوئے بدماش لگتے تھے۔ قاری عبداللہ نے انہیں پہچان لیا۔ وہ چودھری فتح داد کے کرندے تھے۔ چودھری فتح داد اس گاؤں کے علاوہ کئی دوسرے علاقوں کا بھی چودھری کہلاتا تھا۔ طاقت اور روپیہ پیسہ اس کے گھر کی باندھی تھی۔ دولت کے نشے میں چور چودھری فتح داد ہر انسان کو ہی کیڑا مکوڑا تصور کرتا تھا، مگر صرف قاری عبداللہ ہی تھا جس سے وہ کبھی عزت سے بات کر لیا کرتا تھا۔ شاید یہ قاری عبداللہ کی ذات میں چھپا ہوا وہ انوکھا رعب تھا جو چودھری کو ان سے بدزبانی نہ کرنے دیتا تھا۔ قاری عبداللہ نے جو چودھری فتح داد کے کرندوں کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ان لوگوں کو تو کبھی عید کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ یہاں مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ دونوں ملازم قاری عبداللہ کے پاس آ کر احترام سے بیٹھ گئے۔ قاری نے ان سے سلام دعا کی اور قرآن پڑھنے والے بچوں کو چھٹی دے دی۔ وہ دونوں ملازمین بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب قاری فارغ ہوں اور وہ ان سے اپنے مطلب کی بات کریں۔ جی جناب، آپ کو مجھ غریب سے کیا کام پڑ گیا؟ قاری عبداللہ نے ان سے سوال کیا تو ان میں سے ایک نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، اجی آپ سے ہمیں کیا کام پڑے گا مولوی صاحب، آپ اللہ اللہ کرنے والے بندے ہیں، بس اسی مقصد سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ کل شام میں چودھری فتح داد کی بیٹی کی شادی ہے۔ چودھری فتح داد کی جانب سے آپ کو شادی کی اطلاع دینے آئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ اطلاع بھی دینی ہے کہ آپ نے ہی ان کی بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے۔ کل آپ عین وقت پر حویلی پہنچ جائیے گا، ورنہ آپ چودھری فتح داد کے غصے سے تو واقف ہی ہیں۔ چودھری فتح داد کا ملازم بھی چودھری جیسا ہی تھا۔ قاری عبداللہ نے اس کے رویے کو نظر انداز کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ وہ کل شام میں حویلی پہنچ جائیں گے اور بچی کا نکاح پڑھا دیں گے۔ دونوں کارندے مطمئن ہو کر چلے گئے۔ دن کیسے گزرا
پتہ ہی نہ چلا۔ قاری عبداللہ آنے والی مصیبت سے بے خبر تھے۔ پورے گاؤں میں چودھری فتح داد کی بیٹی کی شادی کے چرچے تھے۔ دھوم دھڑکا ایسا تھا کہ دور دور کے گھروں تک بھی ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ قاری عبداللہ جانتے تھے کہ قریب ایک ہفتہ ہوا چودھری فتح داد کے گھر میں شادی کی تقریبات جاری تھیں۔ تمام ہی گاؤں کے لوگ روزانہ حویلی میں جمع ہوتے تھے۔ چودھری فتح داد پانی کی طرح روپیہ پیسہ بہا رہا تھا۔ جس شام چودھری کی بیٹی کا نکاح تھا، قاری عبداللہ حویلی جا پہنچے۔ چودھری نے حویلی کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا۔ ایک ایک درخت کے اوپر روشنی لٹکائی گئی تھی۔ قاری یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گاؤں کے غریب غربا لوگوں کو بھی شادی کی دعوت دی، مگر وہ سب کے سب حویلی کے صحن میں نیچے بچھائی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھے تھے۔ چودھری کے کارندوں نے قاری عبداللہ کو دیکھا تو انہیں جلدی سے حویلی کے اندر لے گئے، کیونکہ انہیں دلہن کا نکاح پڑھانا تھا۔ حویلی کے اندر کا انتظام دیکھ کر تو قاری عبداللہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے چودھری فتح داد نے بلا دریغ پیسہ خرچ کیا ہے۔ دلہن کا شادی کا لباس لاکھوں کا تھا۔ اسے سر سے لے کر پیر تک سونے میں لاد دیا گیا تھا۔ قاری عبداللہ دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بارات آئی تو ہزاروں کی تعداد میں افراد تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ چودھری فتح داد اور اس کے کارندوں نے آنے والوں پر رقم اچھالنی شروع کر دی۔ قاری عبداللہ کے دیکھتے ہی دیکھتے چودھری نے لاکھوں روپے صرف بارات کے لوگوں پر لٹا دیے۔ جب نکاح پڑھنے کا آغاز ہوا تو چودھری فتح داد نے کروڑوں روپے اپنی بیٹی کا حق مہر مقرر کروایا تھا۔ قاری عبداللہ دل ہی دل میں ہر چیز سے بیزار ہو رہے تھے۔ انہیں شادی میں ہونے والا اس قدر فضول خرچ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ سادگی پسند انسان تھے اور ہمیشہ ہر کسی کو یہی تلقین کرتے تھے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں سادگی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ غریب لوگ بھی اپنے بچوں کی شادیاں آسانی سے کر سکیں، نہ کہ جہیز اور بارات کے لاکھوں کے اخراجات کی وجہ سے اپنے بچوں کو گھر بٹھائے رکھیں۔ نکاح ہو گیا اور کھانا کھول دیا گیا۔ کئی طرح کے پکوان تھے جن میں سے آدھے سے زیادہ تو ضائع ہو رہے تھے۔ قاری عبداللہ کی برداشت اب جواب دے چکی تھی، مگر اصل تماشا تو تب ہوا جب چودھری فتح داد کی بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا۔ اچانک سے چودھری فتح داد کی کارندوں نے لپک کر چودھری کی بیٹی کے قدموں سے لے کر باہر گاڑی تک روپے نچھاور کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں میں شور مچ گیا، ہر جگہ بس یہی بات تھی کہ چودھری فتح داد نے کس شاندار طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ مگر قاری عبداللہ کو رزق اور روپے پیسے کی بے حرمتی سے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ چودھری فتح داد کی بیٹی پیسوں کو پیروں تلے روندتی ہوئی کار میں جا بیٹھتی، اچانک سے قاری عبداللہ نے زوردار آواز میں کہا، چودھری فتح داد، جس رقم کو تم اپنی بیٹی کے پیروں تلے روند رہے ہو، بہتر یہی ہے کہ اس رقم کو اٹھا کر گاؤں کے غریب لوگوں میں بانٹ دو، جن میں سے اکثر لوگوں کو تو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے تمہاری بیٹی کو ان کی دعائیں ملیں گی اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں زندگی گزارے گی۔ چودھری فتح داد جو لوگوں کی تعریفیں سن سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، قاری عبداللہ کی بات سن کر اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ شدید طیش میں آ گیا، مگر قاری عبداللہ کی بات پر آس پاس کے چند افراد نے بھی ان کی تائید شروع کر دی، تو چودھری فتح داد نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اس وقت کوئی تماشا نہ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے دلہن کے پیروں میں سے رقم سمیٹ کر ایک جانب کو رکھ لی۔ دلہن تو رخصت ہو گئی، مگر چودھری فتح داد نے قاری عبداللہ سے بیر باندھ لیا تھا۔ انہیں اپنی بے عزتی نہیں بھول رہی تھی۔ قاری عبداللہ تو اسی وقت اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ چودھری فتح داد اب ان کے متعلق کیا منصوبہ بنا رہے تھے۔ چند دنوں بعد جب قاری عبداللہ اپنے گھر میں موجود نیم کے درخت تلے چارپائی پر لیٹے تھے تو ان کی بیوی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی عبداللہ ان کی جانب دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، نیک بخت، کہو کیا بات کہنے آئی ہو؟ تمہارے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تم کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہو۔ ان کی بیوی مسکرائی اور کہنے لگی، کب تک دوسروں کے ہی نکاح پڑھاتے رہو گے؟ اب اپنی بیٹیوں کی بھی فکر کرو۔ دونوں بانس کی طرح لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو مجھ سے ملنے جلنے والے بھی سوال کرنے لگے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کب کرو گی؟ بہتر یہی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرو۔ قاری عبداللہ کا چہرہ مایوسی میں ڈوب گیا۔ جب وہ بولے تو ان کی آواز بے حد مدھم تھی، کیا کروں نیک بخت؟
جب بھی رشتے کی بات چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کو میری مالی حیثیت نظر آ جاتی ہے۔ کوئی اچھا رشتہ ملتا ہی نہیں جو ہماری بیٹیوں کے لائق ہو۔ جو اچھے رشتے ہوتے ہیں انہیں امیر گھرانوں میں لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں۔ اب تو میں خود بھی پریشان ہونے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کب سعدیہ اور عالیہ کے نصیب کھولیں گے۔ قاری عبداللہ کے لہجے میں گہری مایوسی تھی۔ ان کی بیگم اپنی پریشانی بھول گئی اور انہیں تسلی دینے لگی، مگر قاری عبداللہ کے دل میں اپنی بیوی کی بات خنجر کی طرح گڑ گئی تھی۔ وہ سنجیدہ ہو کر اب اپنی بیٹیوں کے رشتے کے متعلق سوچنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے آس پاس کئی لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مناسب رشتہ ملے تو وہ بغیر کسی انتظار کے انہیں بتائیں۔ بات گاؤں میں پھیلنے لگی کہ قاری عبداللہ کو اپنی بیٹیوں کے لیے نیک اور شریف لڑکوں کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک دن قاری عبداللہ ظہر کی اذان دیکھ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہیں مسجد کے دروازے پر چودھری فتح داد نظر آئے۔ ان کا صحت مند وجود شاید پہلی دفعہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ قاری عبداللہ کو بہت حیرت ہوئی۔ چودھری نے ان کے پاس آ کر بڑی ہی پرجوش انداز میں ان سے سلام کیا۔ یہ قاری کے لیے مزید حیرت کی بات تھی کیونکہ چودھری فتح داد تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا، اور قاری عبداللہ تو ویسے بھی ایک غریب سے امام مسجد تھے۔ نہ جانے کیوں چودھری فتح داد اس قدر گرم جوشی سے قاری عبداللہ سے مل رہا تھا۔ کیا بات ہے قاری عبداللہ صاحب، آج کل آپ کچھ پریشان لگتے ہیں۔ میرے کانوں میں اڑتی اڑتی کچھ خبریں پڑی ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کی تلاش ہے؟ قاری عبداللہ ایک دم چونک گئے۔ انہیں چودھری فتح داد کے منہ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ رشتوں کی ضرورت تو ہر اس باپ کو ہوتی ہے جس کی بیٹیاں جوان ہوں، سو مجھے بھی ہے، مگر آپ تک اطلاع کس نے پہنچائی؟ قاری عبداللہ نے حیرت سے پوچھا تو چودھری فتح داد نے زور سے کہکا لگایا، یہ گاؤں میرا ہے قاری صاحب، آپ صرف ایک مسجد کے امام ہیں، مگر میں یہاں کے ہر فرد کا امام ہوں۔ گاؤں میں ہونے والی کوئی بھی بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ میں یہاں پر آج اسی لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے۔ میں خود بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ قاری کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ چودھری فتح داد کی بیٹی کی رخصتی والے دن قاری عبداللہ نے چودھری فتح داد کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اتنی خوش دلی سے قاری صاحب سے مل رہا تھا۔ قاری عبداللہ کو اپنے دل میں افسوس ہونے لگا کہ انہوں نے چودھری فتح داد کے متعلق کتنی بدگمانیاں پال رکھی ہیں۔ وہ یقیناً ایک اچھے انسان تھے۔ میرے پاس ایک بہت ہی مناسب گھرانے کے 2 رشتے موجود ہیں، وہ دونوں میرے ہی رشتے دار لگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں لڑکوں سے مل لیں۔ انہیں بھی نیک لڑکیوں کی تلاش ہے، روپے پیسے سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ ایک ہی گھر میں آپ کی دونوں بیٹیاں بیاہ کر جائیں۔ چودھری کی بات سن کر قاری کے دل میں ایک دم خوشی کی لہر پھوٹی۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا تھا۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے چودھری فتح داد سے ان لوگوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ چودھری نے انہیں وقت دیا کہ وہ اس وقت ان کی حویلی آ جائیں تاکہ وہ رشتے والوں سے ملاقات کرا سکیں۔ اس شام قاری عبداللہ بہت خوش تھے۔ چودھری فتح داد نے تو انہیں اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی تھی کہ ان سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بیوی نے ان کے چہرے سے بھانپ لیا کہ آج کوئی انوکھی بات ضرور ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تو قاری فتح داد نے مسکراتے ہوئے انہیں چودھری فتح داد کے لائے ہوئے رشتوں کے بارے میں بتایا۔ ان کی بیگم بھی حیران رہ گئی۔ چودھری فتح داد کی شہرت سے تو وہ بھی واقف تھیں، مگر دونوں میاں بیوی خوش تھے کہ چاہے کسی کے تواسط سے ہی صحیح، مگر ان کی بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتے ملنے والے ہیں۔ اسی شام چودھری نے قاری عبداللہ اور ان کی بیوی کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ قاری صاحب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو چودھری فتح داد نے بڑے ہی پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ آئیے آئیے قاری صاحب، ہم لوگ کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے ہونے والے داماد بڑی بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں، ادھر ڈرائنگ روم میں آ جائیے۔ قاری عبداللہ اور ان کی بیوی چودھری کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ وہاں چند افراد بیٹھے تھے۔ 2 نوجوان لڑکے تھے جو چہرے سے بہت ہی شریف اور نیک گھرانوں کے لگتے تھے۔ قاری عبداللہ نظر شناس تھے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ دونوں نوجوان نہایت نیک ہیں۔ دونوں لڑکوں کے والد صاحب بھی قاری عبداللہ کو اچھے سے جانتے تھے۔ جب قاری عبداللہ نے ان سے سلام دعا کے بعد بات چیت کی تو ان کے دل میں ایک اطمینان بھر گیا۔
رشتہ بالکل ان کی توقعات کے عین مطابق تھا۔ تبھی قاری عبداللہ کے ذہن میں وہ سوال نمودار ہوا جو انہیں سب سے زیادہ بے چین کرتا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تمام نفوس پر ڈالی۔ چودھری فتح داد اور دونوں لڑکے اور ان کے والد قاری عبداللہ کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ رشتہ ہونے سے پہلے اگر یہ بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ایک مسجد کا غریب سا امام ہوں، اور دوسرا میں شادیوں پر بلا دریغ اخراجات کے قائل بھی نہیں ہوں۔ مجھے بالکل پسند نہیں کہ شادی بیاہ جیسی نیک معاملات میں فضول پیسہ اڑایا جائے، بلکہ میں اپنی بیٹیوں کو انتہائی سادگی سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بارات میں صرف 4 لوگ آئیں، میرے دونوں داماد اور ان کے والدین۔ اس کے علاوہ میں کسی فرد کو دعوت نہیں دیتا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ منظور ہے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ چودھری فتح داد نے مسکراتی ہوئی نظروں سے قاری عبداللہ کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ قاری عبداللہ ایسی ہی کوئی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بولتے دونوں لڑکوں کے والد صاحب بول پڑے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم آپ کی خواہش کے عین مطابق صرف 4 افراد ہی لائیں گے۔ آپ شادی کی تیاری کیجیے۔ قاری عبداللہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اس قدر جلدی سارے معاملات طے پا جائیں گے۔ اس رات وہ بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے چہرے پر چمکتی ہوئی خوشی بھی دیکھ لی تھی۔ دل ہی دل میں انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے قاری عبداللہ شادی کے انتظامات میں لگ گئے۔ ان کی بیگم بہت ہی سگڑ اور نیک عورت تھیں۔ انہوں نے اپنے طور پر بیٹیوں کے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا تھا، مگر صرف شادی کے کھانے کا انتظام باقی تھا۔ قاری عبداللہ کو کوئی پریشانی نہ تھی۔ ان کے پاس رقم تو تھی نہیں اور نہ ہی اتنے زیادہ بارات آنی تھی۔ صرف 4 افراد کا کھانا پکانا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو واضح ہدایت دی کہ بارات والے دن 4 لوگوں کا بہترین کھانا تیار ہونا چاہیے۔ شادی کی رات آئی تو قاری عبداللہ کی دونوں بیٹیاں سرخ لباس پہن کر تیار ہو گئیں۔ قاری صاحب نے انہیں دیکھا تو چپکے چپکے ان کی نظر اتاری۔ وہ دونوں لگ ہی اس قدر خوبصورت رہی تھیں۔ ایک طرف تو قاری صاحب خوش تھے کہ ان کی بیٹیوں کا گھر آباد ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف بیٹیوں سے جدائی کا صدمہ انہیں نڈھال کیے جا رہا تھا۔ ان کے گھر میں کوئی ڈھول ڈھمکا اور باجے گانے نہ تھے۔ انتہائی سادگی کا عالم تھا۔ گاؤں کے تمام افراد کو علم تھا کہ آج قاری عبداللہ کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ سبھی باری باری انہیں مبارکباد دے چکے تھے۔ کمرے سے نکل کر قاری عبداللہ کچن میں اپنی بیگم کے پاس پہنچے تو وہ کھانا تیار کر چکی تھیں۔ انہوں نے پلٹ کر قاری عبداللہ کو دیکھا تو مسکرا دیں اور کہنے لگیں بارات کب تک آئے گی؟ کھانا تو بالکل تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ قاری عبداللہ کوئی جواب دیتے اچانک انہیں اپنے گھر کے باہر ڈھول بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ انتہائی حیرت زدہ ہوتے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو ایک عجیب منظر ان کے سامنے تھا۔ سامنے ان کی بیٹیوں کی بارات کھڑی تھی، مگر وہ صرف 4 افراد نہ تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں باراتی ان کے دروازے کے عین سامنے کھڑے تھے۔ بارات سے شور بلند ہو رہا تھا۔ لوگ دولہے کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ دونوں دولہے گھوڑوں پر سوار قاری صاحب کے مکان کے عین سامنے تھے۔ ڈھول والا ڈھول بجا رہا تھا۔ قاری صاحب کا رنگ فک ہو گیا۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے تو صرف 4 افراد کی بارات کا کہا تھا اور اندر کھانا بھی صرف 4 افراد کی بارات کا ہی تیار تھا، مگر یہ ہزاروں کی تعداد میں باراتی کہاں سے آ گئے تھے؟ تبھی انہیں چودھری فتح داد کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ بڑی معنی خیز نظر سے قاری عبداللہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ قاری عبداللہ حیرانگی سے اپنی جگہ پر بت بنے کھڑے تھے جب چودھری فتح داد آگے بڑھے اور گلے ملنے کے بہانے ان کے کان میں کہنے لگے، کیوں قاری عبداللہ، کیسا لگا تمہیں میرا مذاق؟ تم کیا سمجھے میرے رشتہ دار صرف 4 باراتی لے کر تمہارے گھر آ جائیں گے؟ اب تو تمہاری عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے۔ اگر تم نے ان باراتیوں کو کھانا کھلائے بغیر واپس بھیجا تو پورے گاؤں میں تمہاری ناک کٹ جائے گی، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہاری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تم ان 1000 باراتیوں کو کھانا کس طرح کھلاؤ گے؟ بس یہی تماشا دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ جس طرح تم نے میری بیٹی کی شادی میں بھری محفل میں میری بے عزتی کی تھی اور مجھے سادہ طریقے سے شادی کرنے پر بھاشن دیے تھے، آج اس بے عزتی کا قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ قاری عبداللہ کے کان میں زہر انڈیل کر چودھری فتح داد مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کسی طور پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ انہوں نے قاری عبداللہ کو کیا کہا ہے۔ باراتی اب باہر کھڑے کھڑے بیزار ہونے لگے۔ وہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے تھے، مگر قاری عبداللہ کا چھوٹا سا گھر تھا، وہاں اتنے افراد کی بٹھانے کی گنجائش ہی نہ تھی۔
قاری صاحب کی آنکھوں میں مارے شرمندگی کے آنسو آنے لگے۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ آج ان کی بیٹیوں کا گھر بسنے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گا۔ انہوں نے خاموش نظر سے آسمان کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، آج اپنے اس غریب بندے کی لاج رکھ لیں۔ میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھر کی ہو جائیں اور میری غربت کا بھرم قائم رہ جائے۔ میرے پاس کوئی اسباب نہیں، مگر اسباب پیدا فرمانے والے تو آپ ہیں، میری مدد فرمائیں۔ قاری عبداللہ کی نظر میں نہ جانے کیسی طاقت تھی کہ ان کے دل سے نکلنے والی اس خاموش دعا نے ساتوں آسمان ہلا دیے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑے تھے، کرتے بھی تو کیا کرتے، باراتی ان کے منہ کی جانب تک رہے تھے۔ تبھی اچانک بارات میں موجود تمام انسانوں میں سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ وہ قاری عبداللہ کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تو قاری صاحب نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ گاؤں کا انتہائی امیر کبیر آدمی تھا اور قاری عبداللہ سے گہری انسیت رکھتا تھا۔ قاری عبداللہ نے ان کے دونوں بچوں کو قرآن پاک خود پڑھایا تھا۔ وہ شخص قاری کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، بالکل فکر مت کیجیے قاری صاحب، میں آپ کی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آپ کی دونوں بیٹیاں میری بھی بیٹیاں ہیں۔ آج اگر ان کی شادی کا معاملہ داؤ پر لگا ہے تو مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں اس معاملے کو سنبھال لوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ اس شخص کی مسکراتی ہوئی نظریں قاری عبداللہ پر جمی ہوئی تھیں۔ قاری عبداللہ کے دل کو گویا ایک اطمینان سا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کیا کرے گا، مگر وہ خاموشی سے بس دیکھے جا رہے تھے۔ تبھی اس شخص نے باراتیوں کی جانب دیکھ کر زور سے پکارا، قاری عبداللہ میرے بہت محترم استاد ہیں، ان کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ان احسانات کا بدلہ اتار دوں۔ آپ سب باراتیوں کا انتظام میرے گھر پر ہو چکا ہے۔ میرا گھر یہاں سے چند گلیوں کے فاصلے پر ہے۔ میں چاہتا ہوں قاری صاحب کی دونوں بیٹیوں کو میں اپنی بیٹیوں کی طرح اپنے گھر سے رخصت کروں اور آپ تمام افراد کے کھانے کا بندوبست بھی قاری صاحب کے کہنے پر میرے ہی گھر میں ہوا ہے۔ نیک کام میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس شاندار بارات کو میرے گھر تک لے چلیں۔ آپ کو دونوں لڑکیوں کی رخصتی وہیں سے کر کے دی جائے گی۔ قاری عبداللہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ انسان تھا یا فرشتہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں ان کی عزت بچا لی تھی۔ باراتی ڈھول بجاتے ہوئے اس شخص کے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ اس شخص نے پلٹ کر قاری عبداللہ کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، آپ فکر مت کیجیے، 1 گھنٹے کے اندر اندر ان سب کے لیے کھانا تیار ہو جائے گا۔ آپ اپنی بیٹیوں کو تیار کیجیے، ان کی شادی آج ہی ہوگی۔ اتنا کہہ کر یہ شخص اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے باراتیوں کے لیے جگہ اور کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ قاری عبداللہ خاموشی سے کھڑے سے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ تبھی انہیں چودھری فتح داد نظر آیا۔ وہ بارات کے ساتھ نہ گیا تھا بلکہ سیاہ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ عین قاری عبداللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی چال ناکام ہو گئی تھی اور اس سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا کہ اس نے جو قاری عبداللہ کو ذلیل کرنے کا سوچا تھا ویسا کچھ نہ ہوا تھا۔ قاری عبداللہ ایک دم مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور چودھری فتح داد کے گلے لگ گئے اور بالکل انہی کی طرح ان کے کان کے پاس سرگوشی کر کے کہنے لگے، میرے دوست، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اور تم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تم نے جو گڑھا میرے لیے کھودا تھا، عین ممکن ہے کہ کسی روز خود ہی اس میں گر جاؤ۔ قاری عبداللہ اس سے الگ ہوئے اور کہنے لگے، میں اب چلتا ہوں، میری بیٹیوں کی رخصتی کا وقت قریب ہے۔ اتنا کہہ کر قاری عبداللہ مسکراتے ہوئے گھر کے اندر چل دیے۔ انہیں اپنی بیگم کو اطلاع کرنی تھی کہ 1 گھنٹے بعد باراتی ان کی بیٹیوں کو لینے پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ 4 افراد کا کھانا مسجد میں پہنچا دیا جائے، کیونکہ ان کے باراتیوں کے کھانے کا بندوبست تو ایک فرشتے نے کر دیا تھا۔